السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک نئے ٹاپک اور نئے عنوان کے ساتھ۔ یہ ٹاپک اور یہ عنوان میں اپنے پیارے بھائی، پیارے دوست جو کہ انڈیا سے ہیں، نفیس احمد قاسمی صاحب کی نظر کرتا ہوں۔ ان کی بہت دفعہ گزارشات آ چکی تھیں کہ آپ امراض معدہ پر بات کریں۔ انشاءاللہ میں نفیس احمد قاسمی صاحب کی اس درخواست پر عمل کروں گا، اور مزید جتنے میرے دوست احباب ہیں جنہوں نے میری ویڈیوز کے کمنٹ پر کچھ سوالات لکھ رکھے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی بشرط صحت و زندگی اسی طرح ہی جواب دیتا رہوں گا۔ تو آئیے امراض معدہ و امعاء پر جتنی میری دسترس ہے اور جتنا میرا علم ہے اور جو میں جانتا ہوں، انشاءاللہ آج میں آپ سے وہ عرض کر دوں گا۔ سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کچھ اس طرح سے کی ہے کہ ساری دنیا اگر سوچنے بیٹھ جائے، اسے پرکھنے بیٹھ جائے، اس پہ سائنس کو آزمانے لگ جائیں، تو آپ یقین جانیے اللہ کی بنائی ہوئی ایک خلق جو ہے، بال پر ساری دنیا بھی اپنی سائنس کا زور لگا لے تو اس کی پوری تحقیق نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تخلیق اللہ نے جس چیز کو کیا ہے اس نے اپنی قدرت کاملہ کا استعمال کیا ہے، اور اس چیز پر جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے، ہو چکی ہے اور ہوتی رہے گی، وہ مکمل تکمیل تک کوئی نہیں جا سکتا۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور رہ جاتی ہے جو آنے والے دور میں لوگ اسے اجاگر کرتے رہیں گے، اور یہ وہ علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو ودیت کیا گیا اللہ کی طرف سے۔ تو چونکہ ہم اولاد آدم ہیں، ہمارے اندر وہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے فرق کے ساتھ الگ الگ انسانوں میں آتی رہیں گی، اور یہ سلسلہ علم کی بڑھوتری کا قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آج کی سائنس کہہ کر لکھ چکی ہے بس وہی ہے، بلکہ آپ نے اور میں نے ہزارہا دفعہ دیکھا کہ ہر 10 سال بعد سائنس کے فیصلے اس کائنات کے لیے بدلتے رہتے ہیں۔ ان کے نظریات بھی بدلے، ان کے فیصلے بھی بدلے، ان کے قانون بھی بدلے۔ آج کل ہزاروں کہکشائیں اور نظر آ رہی ہیں تو سورج ان کے سامنے مکھی کے برابر ہو گیا، اور دوسری کہکشائیں سورج سے کروڑوں میل دور اور ہزاروں گنا زیادہ نظر آ رہی ہیں، جبکہ آج سے پہلے سائنس کچھ سال پہلے کہا کرتی تھی کہ سورج سے بڑی کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یہ بات میں نے آپ احباب کی خدمت میں اس لیے رکھی ہے کہ یہ جو انسان کی ریسرچ ہے یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی، اور اس میں دن بدن بڑھوتری آتی رہے گی اور کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے آتی رہے گی۔ لیکن انسان کو جو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اس کے اندر جو نظام ہے اس کا خالق چونکہ اللہ ہے، اور اللہ کسی ناقص چیز کو پیدا نہیں کرتا، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی ناقص چیز کو پیدا نہیں کرتا۔ انسانوں کی بنی ہوئی چیز ناقص ہو سکتی ہے، انسانوں کی سوچ ناقص ہو سکتی ہے، انسانوں کی تعلیم ناقص ہو سکتی ہے، انسانوں کی بنی ہوئی سائنس جو ہے اس میں ہزاروں لاکھوں غلطیاں آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی، لیکن فطرتی، قدرتی اور نیچرل جو چیزیں ہیں جو اللہ کی تخلیق ہے اس میں قطعاً کوئی کمی نہ ہے، نہ تھی اور نہ قیامت تک ہوگی۔ تو سامعین محترم، یہ تمہیدی باتیں تھوڑی سی آپ کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے کر دیتا ہوں
کہ کہیں آپ سائنس کو خدا نہ سمجھ بیٹھیں۔ تو آئیے جتنے بھی سوالات تھے امراض معدہ پر، آج انشاءاللہ میں اس کا جتنا جانتا ہوں آپ احباب کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اللہ نے جو نظام معدہ بنایا ہے یہ بہت ہی حیران کن تخلیق ہے میرے مالک کی۔ بیسکلی طور پر لوگ نام معدہ کا لیتے ہیں، لیکن آج حکیم ضیاء آپ کی خدمت میں ایک نئی چیز رکھ رہا ہے۔ اگر محبت سے، ذوق سے آپ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو ضرور لطف آئے گا۔ بیسکلی طور پر اس منہ کے جبڑوں سے لے کر یہ جتنی آپ کی نالی معدے کی غذا ہے، اور پھر معدے کا منہ جہاں سے معدہ شروع ہوتا ہے، یہ ساری غذا کو دانتوں سے نگل کر اور پھر رطوبت سلائیوا کا شامل ہو جانا، ان گلینڈ کا سیکریٹ کرنا اور غذا کو نرم و ملائم اور جراثیموں سے پاک کر دینا، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ پوری دنیا کی سائنس مل کر جس انسان کی رطوبت سلائیوا گلینڈ نہ پیدا کریں وہ پیدا نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں کر سکتے۔ نالیاں لگا کر تو غذا دے دیں گے، جب رطوبت سلائیوا پیدا نہیں ہو رہی ہوتی تو آج تک سائنس اس کا علاج نہیں کر پاتی، کیونکہ یہ ایک شاہکار ہے قدرت کا، اور جب قدرت کسی بھی شاہکار کو مٹا دے تو پھر اسے قدرت ہی پیدا کر سکتی ہے، سائنس نہیں۔ معدہ اصل میں عضو مرکب ہے، نہ کہ مفرد، اور مرکب عضو سے مراد یہ ہے کہ اس میں اعصاب بھی ہیں، اس میں غدد بھی ہیں، اس میں عضلات بھی ہیں، اور کچھ سخت حصے جو ہیں ان میں کنیکٹو ٹیشوز کے بھی آ جاتے ہیں، لیکن ان کا اظہار بہت کم ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے معدے کی بناوٹ میں سب سے زیادہ جو حصہ ڈالا ہے وہ مسکولر ٹیشوز کا ہے، جسے ایلوپیتھک میں مسکولر ٹیشوز کہا جاتا ہے، ہماری طب یونانی میں اسے عضلاتی یا لاحمی حصہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معدے میں غدد کا بھی کام ہے، گلینڈ کا بھی، اور پھر اس کے ساتھ اعصاب کا بھی کام ہے۔ اس معدہ کے اندر الکالائن بھی کام کرتی ہے جسے نروس ٹیشوز کہا جاتا ہے، اور اس معدہ کے اندر گلینڈ بھی کام کرتے ہیں جسے ایپیتھیلیل سیل کہا جاتا ہے، اور اس معدہ کے اندر مسکولر ٹیشوز بھی کام کرتے ہیں جسے ہم عضلاتی کہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، میری گزارش یہ ہے کہ چاہے سائنس اسے ایلوپیتھک کے الفاظ دے کر الگ تھلگ طریقے سے بیان کرے، چاہے طب یونانی اسے گرم سرد خشک تر کہہ کر اسے بیان کرے، چاہے طب یونانی بلغم سودا صفرا کہہ کر بیان کرے، چاہے قانون مفرد اعضاء اسے عضلاتی، اعصابی اور غدی کہہ کر بیان کرے، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہی چھت کے سارے ستون ہیں۔ اب کوئی اسے پلر کہہ لیتا ہے، کوئی اسے بیم کہہ لیتا ہے، کوئی اسے ستون کہہ لیتا ہے، حقیقت میں وہ چار سپوٹیں ہوتی ہیں، چار دیواریں ہوتی ہیں جنہوں نے چھت کو سنبھالا ہوتا ہے۔ معدے کے اندر اسی طرح سارا نظام مشترکہ چلتا ہے، اور وہ کس طرح چلتا ہے آئیے میں آپ کو سمجھا دوں۔ معدہ ایک مرکب عضو ہے۔ انسان جب بھی کوئی غذا کھاتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ لکوڈ ہو، وہ ٹھوس ہو، وہ لطیف ہو، وہ کثیف ہو، وہ ثقیل ہو، وہ سرد ہو، وہ خشک ہو، کھٹی ہو، میٹھی ہو، نمکین ہو، کڑوی ہو، وہ پھیکی ہو، جس ذائقے بھی ہو، جس حیثیت سے بھی ہو، انسان کی غذا جب کوئی بھی لیتا ہے تو وہ رطوبت سلائیوا سے آگے گزرتے ہوئے پھر اس کنال کی جو نالی ہے معدہ کی، اسے جب معدے میں اترتی ہے تو آگے جا کر پھر معدے کے کچھ انزائم اس میں شامل ہوتے ہیں، کچھ معدے کے پیپسین وغیرہ، تیزابیت شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح معدے کے اندر جب غذا اترتی ہے تو وہ ہضوم کے پروسیس کو
لے لیتی ہے، اور اس عمل کو جو غذا معدے میں اتری اور پھر اس معدہ کے اندر آپ کے پتے کا مواد آیا، پیپسین معدے سے پیدا ہوئی، ایسڈز پیدا ہوئے، پھر آپ کے لبے سے انسولین آ رہی ہے، گلائکوجن آ رہا ہے، گلوکوز آ رہا ہے، گلوکوگون آ رہا ہے، اس طرح سے بیٹا سیل، الفا سیل، یہ تمام قسم کے ہارمونز اور تمام قسم کے انزائمز اور تمام قسم کی معدہ کی وہ رطوبتیں جو کہ قدرتی اور فطرتی طور پر پیدا ہوتی رہتی ہیں، غذا کے ہضم میں یہ مدد کرتی ہیں، اور ان کی مدد سے کھائی ہوئی غذا کم و بیش 4 گھنٹے آپ کے معدہ میں، آپ کے اوجری جسے ہم کہہ لیتے ہیں، اس کے اندر ورک کرتا رہتا ہے معدہ، اور اس معدے کے ورک کے اندر آپ کی غذا کا جوس، کیلیوس، کیمیوس جو آگے جا کر میں ذکر کرتا ہوں، وہ بن کر آپ کی غذا ہضم ہونے کے بعد 4 گھنٹے تقریباً معدہ میں رہ کر پھر یہ آپ کی چھوٹی آنت میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ چھوٹی آنت میں جانے کے بعد یہ غذا پھر تقریباً 3 گھنٹے چھوٹی آنتوں میں، جہاں آپ کا پتا، لبا اور مزید جو ہارمونز وہ گر کر آپ کی غذا کو آشے جو کی طرح پتلا کر کے اسے پھر اگلے پروسیس میں گزار دیتا ہے۔ اچھا، جب یہ چیزیں اندر ہو رہی ہوتی ہیں تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب میرے اندر کون سی چیز کی کمی ہے، کیا چیز پوری کرنی ہے، اور کون سی چیز اندر کم یا زیادہ ہو گئی۔ یہ نظام قدرت ہے، جہاں انسولین چاہیے وہاں انسولین گر رہی ہے، جہاں بیٹا سیل چاہیے بیٹا سیل بن رہے ہیں، جہاں گلوکوگون بن رہے ہیں، کہیں پہ گلوکوز بنا جا رہا ہے، آپ کا لیور ریجنریٹ کر رہا ہے گلوکوز کی ضرورت کی کمی کو، کہیں پیپسین پیدا ہو رہی ہے، تو کہیں لبا اور پتا اپنی کارکردگی ادا کر کے آپ کی غذا کو آپ کے خون کے مطابق ڈھالنے کی کوشش میں آپ کا معدہ اور یہ چھوٹی آنتیں مصروف ہوتی ہیں۔ 4 گھنٹے جب معدے میں غذا رہتی ہے تو جب یہ لیکوڈ ہو کر چھوٹی آنت میں جاتی ہے، اور چھوٹی آنت میں یہ 3 گھنٹے گزارتی ہے، اور 3 گھنٹے کے بعد تقریباً جو آپ کا پورٹل وین کا راستہ جو آپ کے لیور کو جو کیلوس بن کر جا رہا ہوتا ہے، تودیا شکل کا، آشے جو کی شکل کا ایک لیکوڈ جو فلوئڈ جا رہا ہوتا ہے، تو اس سے پھر آگے پروسیس کیا ہوتا ہے میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب یہ پہلا ہضم جو ہے انسان کا وہ معدہ سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر 3 گھنٹے چھوٹی آنتوں سے کیلوس لیور کی طرف بلڈ بننے کے لیے چلا گیا، اور جو اس کا فضلہ ہے جسے ہم پخانہ کہتے ہیں وہ بڑی آنت ریکٹم کی طرف چلا جاتا ہے، اور بڑی آنت کے اندر بھی ایک پروسیس ہوتا ہے ہضم کا، وہ بھی 3 گھنٹے لیتا ہے۔ یہ تقریباً 12 گھنٹے لگتے ہیں انسان کی کھائی ہوئی غذا کو ہضم ہونے تک، جو صحیح طریقہ ہے۔ اس لیے حکمائے مقدمین یہ فرماتے ہیں کہ کم از کم 6 سے 8 گھنٹے اپنی غذا میں وقفہ رکھا جائے، کیونکہ معدہ اور چھوٹی آنتیں جب اچھی طرح فارغ ہو جائیں تو آپ دوبارہ غذا لے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قانون مفرد اعضاء کے حاملین اتباع کرام آج بھی اپنے پیڈ پر لکھتے ہیں کہ کم از کم غذا کا وقفہ 6 گھنٹے لازمی رکھے۔ ان کے اندر راز یہ ہے کہ یہ 6 گھنٹے کم از کم 3-4 گھنٹے معدے کے اور 3 گھنٹے 4 گھنٹے چھوٹی آنت کا جو ٹائم ہے، کم از کم معدہ اور چھوٹی آنتیں فارغ ہو کر پیٹ اور آنتیں خالی ہو جائیں اور بھوک کا شدید احساس ہو، تب انسان غذا لے۔ تو عزیزان محترم، اب یہ پہلا ہضم ہے۔ اب اس کے اندر ریکٹم میں وہ فضلہ چلا جاتا ہے جو آپ کے خون بننے کے قابل نہ ہو، یا کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا معدہ آنتیں اچھی طرح کام نہیں کرتا، تو وہ فضلے کی شکل میں حقیقی غذا کو بھی وہ فضلہ سمجھ کر خارج کر دیتا ہے، جس وجہ سے مریض شکایت کیا کرتے ہیں کہ جی میں کھاتا پیتا تو بہت کچھ ہوں پر لگتا نہیں ہے۔ یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں نا، میں کھاتا پیتا بہت ہوں مجھے کچھ لگتا نہیں، اس کا معدہ، آنتیں
اور بڑی آنت ان کے دوران ہی خرابی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جس انسان کا معدہ صحیح قوت والا ہو وہ جتنی بھی غذا کھا لے اس کا فضلہ کم بنتا ہے اور زیادہ غذائیں ہضم ہو کر خون اور قوت اور طاقت کی طرف بدل جاتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معدے سے لے کر ریکٹم تک، معدہ، چھوٹی آنت، بڑی آنت اور پخانے کی جگہ کو ریکٹم کہا جاتا ہے، یہ سارے کا سارا نظام اس خالق حقیقی کی تخلیق ہے۔ اس میں کسی سائنس کا، کسی ڈاکٹر کا کوئی رتی بر حصہ نہیں ہے۔ اس کے اسپیشلسٹ وہ ضرور بن جاتے ہیں، لیکن اللہ نے تخلیق ایسے کی ہے کہ اگر اس کو سمجھ کر وہ چلیں تو کبھی بھی کوئی بیماری قریب نہیں آتی۔ عزیزان محترم، آئیے اب آپ نے معدے کو سمجھا، اب اس کی بناوٹ دیکھیں۔ معدے کے منہ سے لے کر آپ کے ریکٹم پخانے کی جگہ تک یہ ایک ہی آنت ہے جو بل کھا کر کہیں چھوٹی بن رہی ہے، کہیں بڑی بن رہی ہے، کہیں اوجری بن رہی ہے اور کہیں معدہ بن رہا ہے۔ آپ کبھی بھی کسی قربانی کے جانور کو دیکھیے گا، اس کی اوجری کے ساتھ ہی چھوٹی آنت سے آگے پھر بل کھاتی ہوئی بڑی آنت، پھر پخانے کی جگہ۔ یہی انسان کا ایک نظام ہے۔ اب یہ دیکھیں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ یہ تخلیق اللہ کی ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں، اور اس تخلیق کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے وہ سسٹم بھی اللہ کے اختیار میں ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں، سوائے اس کے کہ انسان اس سسٹم کی جب سٹڈی کرتا ہے، جب اسے پڑھتا ہے، جب اسے دیکھتا ہے تو قدرت کے کارنامے اس کے سامنے کھل جاتے ہیں، اور پھر وہ معدے کا، وہ بڑی آنت کا، وہ چھوٹی آنت کا، وہ ریکٹم کا جب مطالعہ کرتا ہے تو پھر وہ اپنی تختی پہ لکھوا لیتا ہے کہ اسپیشلسٹ معدہ و جگر۔ تو عزیزان محترم، یہ لکھنے سے کچھ نہیں بنتا جب تک ڈاکٹر یا طبیب اس چیز کو سمجھ نہ لے کہ مریض کے معدے میں کون سی جگہ پر خرابی ہے۔ ذاتی طور پر معدے میں خرابی ہے، یا معدے کے عضلات میں خرابی ہے، یا معدے کے گلینڈ میں خرابی ہے غدد پر، یا معدے کے اعصاب میں خرابی ہے، الکالائن کم یا زیادہ ہو گئی ہے، ایپیتھیلیل سیل کم یا زیادہ ہو گئے، یا کہ اس میں لاہمی طاقتیں کم یا زیادہ ہو گئی ہیں، جسے آپ لوگ ٹیشوز کے نام سے ایلوپیتھک نے یاد کیا ہے۔ اب یہاں جب آپ دیکھیں گے معدے کے منہ سے لے کر چھوٹی اور بڑی آنت شامل کر کے یہ پوری ایک لچھے دار اللہ کی تخلیق بن گئی، اور ایک ایسا شہکار ہے کہ انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، الٹا لیٹے، سیدھا لیٹے، بھاگے، وہ کلا بازیاں لگائے، کچھ کرے، اس نظام کے اندر کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی عمومی طور پر، جب تک کہ کوئی شدید حادثہ نہ ہو جائے۔ یہ مالک کا بہت کرم ہے انسان پر۔ تو عزیزان محترم، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس ویڈیو پر میں نفیس احمد قاسمی صاحب کو پھر توجہ دلاؤں گا کہ یہ میں نے آپ کے سوال کا جواب بھی دیا ہے، اور ادارہ ابن طبیب چینل کے جتنے ویوزر ہیں ان تک بھی یہ میں نے علم پہنچا دیا۔ تو انشاءاللہ اب آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ معدے کے منہ سے لے کر ریکٹم تک ایک ہی نظام ہے، اس کے اندر مختلف انزائم اور مختلف ایسڈ اور مختلف قسم کے کیمیکل اندر جو بنتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر آپ کی غذا پورٹل وین سے خون کی طرف چلی جاتی ہے خون بننے کے لیے۔ تو انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں اسی بات کو اگلے پہلو کی طرف لاؤں گا اور مزید آپ کے علم میں اضافہ کروں گا۔ انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب اور مطب ابن طبیب کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔